نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس وقت برما کا جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں کے سامنے ہے۔ ان کا جرم اور قصور یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک اللہ پہ ایمان لایا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے جرم میں برما کی حکومت نے مظالم ڈالے، وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام شروع ہے، اور صرف نہ مسلمانوں کا بلکہ مسلمان کے بچوں کا، بچیوں کا، خواتین کا بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا، اور ایسے بے دردی کے ساتھ کسی حیوان کو بھی آج تک کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ آگ میں مسلمانوں کو ڈالا گیا، آگ میں مسلمانوں کو جلایا گیا، خواتین کی بے حرمتی ہوئی، بوڑھوں تک انہوں نے معاف نہیں کیا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں برما کے مظلوم مسلمانوں کو کہ ان کے زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہے، انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، ان کے مال اور دولتوں کو، ان کے گھروں کو ظالموں نے جلایا۔ اور اس وقت پوری دنیا میں برما کی مسلمانوں کے ظلم پہ غیر مسلم بھی خاموش ہے، مسلمان بھی خاموش ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور انسانیت کے نام پہ انہوں نے بہت سے تنظیمیں بنائی ہے، اگر یورپ اور مغرب کا کتا مرتا ہے وہ چیختے اور چلاتے ہیں، اگر ان کا کوئی آدمی مرتا ہے اس پہ پوری دنیا میں وہ شور کرتے ہیں۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں ان تنظیموں سے اور انسانیت کے نام پہ بننے والے NGOs سے جو انسانیت کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، آج برما کے مظالم پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ صرف غیر مسلموں سے شکوہ نہیں ہے بلکہ رابطہ عالم اسلامی سے بھی ہماری یہی شکوہ ہے، اور 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہے، ہمارے حکمران بھی خاموش ہے۔ اگر مسلمان حکمران یہ جرت کر لے اور برما سے احتجاج کرے، برما کے سفراء کو اور ان کے سفیروں کو اسلامی ممالکوں سے واپس بھیج دے اور وہاں سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لے، تجارتی تعلقات ختم کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کر لے ہمارے حکمران تو برما کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہے وہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ وہ وہاں پہ عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ حکمرانوں کا یہ کام ہے، لیکن بے حیثیت مسلمان میری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے طرح ہے۔ اگر جسم میں آنکھ میں درد ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، کان میں درد ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ مغرب کے مسلمان پہ اگر ظلم ہو مشرق کا مسلمان آرام اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے اپنے مظلوم برما کی مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ بلکہ بہت سے مسلمان سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غریب مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے برما کی مسلمانوں کے لیے دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور مالدار مسلمان جو اس وقت برما کی مسلمان بنگلہ دیش میں آئے، ہجرت کر کے آئے ہیں اور بنگلہ دیش کے سرحد پہ ہے، ان کی مدد کے لیے تو وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے جو ذمہ داری ہے کیا میں اس کو پورا کر رہا ہوں؟ دوسرے مسلمان پورا کر رہا ہے۔ ہماری تو تاریخ ہے، حجاج بن یوسف نے جو ایک ظالم حکمران گزرا ہے لیکن اس نے مسلمانوں کی مدد کے لیے
اپنے نوجوان بھتیجے کو سندھ میں بھیجا اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا. ایک عورت جو روم کے عیسائی بادشاہ کے قید میں ہے اور اس نے یہ پیغام بھیجا معتصم باللہ کو کہ آپ تو وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہیں اور آپ کے ایک مسلمان بہن وہ اس وقت روم کے بادشاہ کے قید میں ہے. معتصم باللہ نے اسی وقت خط لکھا روم کے بادشاہ کو اور اس کو کہا کہ اے کتے میری بہن تمہارے قید میں ہے, اس کو عزت کے ساتھ میرے پاس بھیج دو, اور اگر عزت کے ساتھ نہیں بھیجتے ہو تو پھر میرا فوج کا ایک لشکر تمہارے ملک میں ہوگا اور دوسرا لشکر جو ہے وہ میرے ملک سے نکلے گا. آج حکمران یہ جرت کر لے کہ ہم نے ہر حال میں برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہے, یہ ان کی مدد نہیں ہے بلکہ اپنی مدد ہے, اور وہاں کے مسلمان اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے بلکہ وہ اس وقت ہمارے انتظار میں ہے کہ پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمان ہماری مدد کے لیے کیسے پہنچیں گے. اور اللہ کریم نے تو برما کے مسلمانوں کے وہ چیخنا اور چلانا, ان کا رونا دھونا, وہ مظالم جو برما کے ظالم حکمرانوں نے وہاں کے فوج نے ان پہ ڈالا ہے, ان کا آواز, ان کا چیخنا اور چلانا وہ ہم تک پہنچ چکا ہے نیٹ کے ذریعے سے, مختلف میڈیا کے ذریعے سے. اور اللہ کریم نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, اور وہ کمزور مرد اور عورت اور وہ بچے جو یہ چیختے اور چلاتے ہیں, روتے ہیں. الذین یقولون, جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, یا اللہ ہمیں اس بستی سے, اس ملک سے, شہر سے نکال لے. میرے سامنے قرآن کی صحت کو جب میں پڑھتا ہوں تو میرے سامنے برما کے مظلوم مسلمان آتے ہیں کہ وہ چیختے اور چلاتے اور روتے ہیں, رب کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں برما سے نکال لے, اس ملک سے نکال لے, یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. یہ تو انسانیت کے نام اور نام سے بھی واقف نہیں ہے. انہوں نے تو ہم پہ وہ ظلم, وہ مظالم ڈالے کہ جو کسی جانور پہ بھی ایک انسان نہیں ڈال سکتے ہیں. الہ العالمین اس ملک سے ہمیں نکال لے, یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. اور یا اللہ اپنے طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے, کوئی ولی ہمارے لیے بھیج دے. قرآن مجید کی یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم اس کو پڑھتے ہیں برما کے مظلوم مسلمانوں کا نقشہ میرے اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے. وہ تو ہر حال میں جو شہید ہوا ہے وہ کامیاب ہے, جو زخمی ہے وہ کامیاب ہے, جو لا الہ الا اللہ کا خوبصورت نامہ وہ بولتے ہیں, زبانوں پہ ہے, وہ کامیاب ہے. لیکن پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ناکام ہیں, حکمران ناکام ہیں اور ہمارے بڑے تاجر ناکام ہیں. جب تک ہم وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے, وہاں کے مظالم کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کرے, میری گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے پورے ملک میں, پوری دنیا میں ہم مظاہرے کر لیں برما کے مسلمانوں کے حق میں, اور بین الاقوامی سطح پہ اس آواز کو اٹھا لے. انسانیت کے نام پہ کام کرنے والے تنظیم اور NGOs وہ برما کے مسلمانوں کے لیے کام کرے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.